ترضاہا، محبوب ہم آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کو فلنولینک، ہم ضرور بے ضرور آپ کو پھیر دیں گے قبلتن، اس قبلے کی طرف ترضاہا، جس پہ کہ آپ راضی ہیں۔ اور ایک مقام پر نہیں، بہت سارے مقامات پر رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کو راضی فرمائیں گے، جیسے سورہ والضحیٰ کے اندر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ یہ ہے حضور کی شان کہ اللہ کی جنت ہے اور بسا رہے ہیں حضور، اور یہ ہے حضور کی شان کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، اور رب فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں۔ یہ ہے، اور اس وقت جب یہ آیات اتری حضور علیہ السلام ہیں بیت المقدس کی طرف نماز ظہر کی نماز ادا کروا رہے تھے، اس مسجد میں، جس مسجد کو مدینہ شریف کے مضافات میں جو لوگ گئے ہوں دیکھی ہوگی، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ ظہر کی نماز حضور ادا فرما رہے تھے، ہیں نماز کی حالت میں اللہ نے یہ آیات اتاری قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجهک شطر المسجد الحرام، فرمایا محبوب اپنے چہرے کو ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اور حضور علیہ السلام مسجد قبلتین کے اندر بیت المقدس کا رخ مثال کے طور پر اگر ایسے ہے تو قبلۃ اللہ کعبۃ اللہ ایسے ہے، یعنی حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کیے، عذر نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ مبارک آگے ہے، صحابہ پیچھے صفیں باندھے ہوئے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ عین جب نماز کی حالت میں ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے جب یہ آیات اتری فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ حضور علیہ السلام اس صف کو چیرتے ہوئے پیچھے آئے، اور پیچھے آ کر صحابہ کی آخری صف کے آگے کھڑے ہو گئے اور چہرہ قبلۃ اللہ کی طرف کر دیا، کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ اور صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے وہاں سے رخ اس طرف موڑ دیا ہے، صحابہ اکرام نے بھی حضور کے پیچھے پیچھے اپنے چہرے کعبۃ اللہ کی طرف۔ قرآن کا حکم ابھی صحابہ تک نہیں پہنچا، قرآن کی وحی تو ابھی حضور پر نازل ہوئی ہے، حضور کا ابھی قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام نے نماز کی حالت میں صحابہ کو بتایا نہیں کہ قرآن مجھ پر اتر گیا ہے اور کعبہ کا رخ بدل گیا ہے، لیکن جو ہی صحابہ نے دیکھا کہ حضور کا رخ ادھر سے ادھر مڑ گیا ہے، صحابہ نے بھی اپنے رخ حضور کے پیچھے پیچھے ادھر موڑ دیا۔ اور ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف بھی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی روح پھڑ اٹھی اور کہنے لگی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ آب زمزم تو پیا، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ اب جود شہ کوثر کبھی دریا دے، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ۔ جب کعبۃ اللہ جاتے ہیں تو سارے غلاف آنکھوں سے لگاتے ہیں اور جو ہے حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں، لیکن جب مدینہ آ کر کوئی عاشق پروانہ حضور کی جالیوں کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھ جائے تو سارے فتویٰ لگا لیتے ہیں کہ نہیں یہ نہ کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے ذرا کمپیئر کیا، کہا کہ آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ اب جود شہ کوثر کبھی دریا دے، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دے، اور دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، خاک بوسی مدینے کا بھی رتبہ دے۔ اور جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔
اور غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ کعبہ کے اندر بھی جاؤ تو مزاب رحمت کرو مدینہ کی طرف کعبہ کا مزاب رحمت وہ بھی مدینہ کی طرف ہے یعنی کعبہ بھی زبان حال سے پکڑ رہا ہے کہ میری رحمت بھی کما حقہ لینی ہے تو مدینے چلے جاؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو یہ ہے حضور علیہ السلام کے در کی مٹی کو چومنا یہ سنت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آج صحابہ کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن ذرا صحابہ کا عشق مصطفیٰ بھی تو دیکھو صحابہ حضور سے کیسے پیار کرتے تھے مروان کا زمانہ گورنری ہے مدینہ کے اندر اور مروان بن الحکم آیا روضہ رسول پر اور راوی کہتے ہیں مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے راوی کہتے ہیں اقبل مروان یومن مروان ایک دن آیا الی قبر رسول اللہ کی قبر پر آیا فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر مروان دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جس نے اپنا منہ حضور کی قبر مبارک پر رکھا ہوا ہے مروان نے اس کی پشت دیکھی ہے ابھی چہرہ نہیں دیکھا تو مروان بڑا حیران ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جس نے اپنا منہ حضور کی قبر پر رکھا ہوا ہے تو مروان ذرا غصے سے بولا کہ مدینے کا گورنر ہے غصے سے بولا اتدری ما تصنعو اے قبر پر منہ رکھے ہوئے آدمی تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے راوی کہتے ہیں فاقبل علیہ وہو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ جو قبر پہ منہ رکھا ہوا آدمی ہے اس نے قبر سے منہ اٹھا کر مروان کی طرف دیکھا مروان حیران ہو گیا وہ آدمی کو یاد نہیں وہ تو حضور کا صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہے یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے وہ جانشان اور حضور کے وہ محب اور حضور کے وہ پروانے اور حضور کے وہ عاشق ہیں کہ وسط ہاسے تے وسط ناسے او تینڈی جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے بٹھیا گالاں سن یار سنیندہ ہاسے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہر ایک انصاری کی خواہش ہے کہ حضور ہمارے گھر میں قیام فرمائیں حضور شرف میزبانی ہمیں عطا فرمائیں ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ شرف میزبانی ہمیں عطا فرمائیں حضور اونٹنی پر بیٹھے ہیں ناکہ شریف پر اور اپنی ناکہ شریف پر بیٹھے ہوئے حضور نے فرمایا میری یہ ناکہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مقرر ہے جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں شرف میزبانی اسے وہ اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہی اور مشتاقان انصار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مشتاق نگاہوں سے دیکھتے رہے مضطرب اور بے قرار نگاہوں سے دیکھتے رہے کہ کس خوش نصیب کے گھر کے سامنے یہ اونٹنی بیٹھنے والی ہے وہ اونٹنی گھومتے بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ رحمت کے سامنے بیٹھ گئی اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف میزبانی عطا فرمایا اور جب تک حضور اور حضور کی ازواج کے حجرے نہیں بنے تھے 7 مہینے حضور علیہ السلام نے جس عظیم الشان صحابی کے گھر شرف میزبانی بخشا اس صحابی کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے اور آج ابو ایوب انصاری حضور کا زمانہ بظاہر چلا گیا حضور روضہ پاک میں تشریف فرما ہیں اور آج دن وہ آ گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضہ مبارک پر گئے ہیں قبر مبارک پر منہ رکھا ہوا ہے جھکے ہوئے ہیں اور منہ قبر مبارک پر رکھا ہوا ہے مروان کہتا ہے اتدری ما تصنعو اے قبر میں منہ رکھنے والے بندے تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا ادری ما اصنعو مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا یہ ہے صحابہ اکرامات اور اگر ہم نوکر صحابہ کے تو صحابہ کا عقیدہ بھی اپناؤ صحابہ کا طریقہ بھی اپناؤ صحابی رسول قبر رسول پر اپنا منہ رکھا اور مروان نے پوچھا اتدری ما تصنعو تجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے فرمایا ادری ما اصنعو مجھے دین نہ سکھا مروان تو بعد کا آدمی ہے ہم نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دین سیکھا مجھے پتا ہے